ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ومن تقم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ السد فی جامہا تجمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندن اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، جڑا محبت نال درود و سلام پڑھے میں سندا بھی ہاں نال پہچاندا بھی ہاں جو کہڑا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ ما نافیہ اب نکرتا تنفی، حضور فرماندے دنیا دے کسے خطے تھے جدوں میرا غلام میرے اتنے درود و سلام پڑھدا ہے بالغنی صوتہ، جس آواز اچ پڑھدا ہے وہ آواز مینوں پہنچدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی یرد علیہ السلام۔ حضور فرماندے مشرق مغرب کسے جگہ تھی جدوں میرا غلام مسلمان میرے اتنے سلام پڑھدا ہے میرے رب دے فرشتے بھی او دا جواب دیندے میں محمد پاک بھی او دے سلام یہ تین حدیثاں سونے نبی پاک دیاں سنائیاں، دو حدیثاں اللہ دیاں بھی سنا دیں۔ یہ حدیث قدسی یہ اللہ دی حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماندے بندے دے عرض کرن تے بندہ کہندا ہے یا رب اغفر لی قد اذنبت، یا اللہ میں گناہ کیتے مینوں بخش دے۔ فتقول الملائکہ یا رب لیس لذالک اہل، فرشتے کہندے ہیں یا اللہ اینوں نہ بخشی، یہ بخشش کے قابل ہی نہیں، لیس لذالک اہل، یہ کنی باری گناہ کردا پھر بن چھڑ دے علی اینوں بخشے گا؟ اللہ فرماندا ہے ولکنی اہل لذالک، جی اے بخشے جان دے قابل نہیں تو میں خدا تے بخشن دے قابل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث قدسی ایک اور پڑھ دے۔ شیطان بے ایمان کہنے لگیا وَعِزَّتِكَ أَنَا أُغْوِي النَّاسِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، مولا جب تک تیرے بندیاں دی روح تیرے بندیاں دے جسم وچ رہے گی میں تیری عزت دی قسم چک کے کہنا میں گمراہ کراں گا معذرت۔ اللہ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ بھی سن لے، وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی ما ازال اغفر لهم مستغفرونی، فرمایا مینوں عزت دی قسم، جلال دی قسم، بلند مقام دی قسم، جدوں تک میرے بندے بخشش منگتے رہن گے میں خدا ہی بخشتا رہوں۔ اللہ کرے آج ساڑھے گناہاں تے بھی رب معافی دا قلم پھیر۔ میڈیا دا دور ہے،
نیٹ تے سارا کوئی سن دے ہو، میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں، بالکل سادی جہی گفتگو کرن والا تے غلامی کرنی ہے، اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق۔ اللہ پاک فرماتا ہے جڑے اللہ دی راہ قتل ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کھو، وہ زندہ نے، تانوں شعور نہیں۔ اور میرے دائیں بائیں آپ بھی اہل فہم ہیں، علماء بھی تشریف فرمائیں، قتل روح نہیں ہوندی، قتل جسم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تے امر ربی ہے، قتل تے جسم ہویا۔ مالک فرماندا ہے جڑا قتل ہوئے انہوں مردہ نہ کہو، معلوم ہویا قرآن دی روح نال شہید دے جسم نو بھی مردہ کہنا جائز نہیں۔ ہن تہاڈا تے ساڈا کنا سچا عقیدہ نکل آیا ہے کہ شہید نبی پاک دے نا تے جان دیندے، تے جے دے نا تے جان دین والے نو مردہ کہنا جائز نہیں، نبی نو معاذ اللہ مردہ کہنا۔ اتنے ڈلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی، یہ میری کمزوری ہے۔ میں سفر بھی بڑا لمبا کیتا ہے، بیرے شریف رات تقریر ہے، بیرے شریف دے علماء جیت طلباء موجود ہیں، وہ تو سفر کیتا ہوں، سبحان اللہ تے کم از کم ساڈا حق۔ دوسرے مکتب فکر دا چوٹی دا عالم ہے علامہ محمد قاسم نانوتوی صاحب، وہ دی کتاب ہے آب حیات، انہیں بڑی گل لکھی، کہندہ ہے نبی پاک دی روح مبارک مقبوض نہیں ہوئی، محبوس ہوئی، قبض نہیں کیتی گئی، حبس روکی گئی۔ جس وقت موت دا قانون طاری ہو رہا ہے اس وقت بھی حضور دی روح حضور دے قلب اطہر دے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، دلیل انہیں بڑی دیتی، کہندہ ہے سورج نو گرہن لگ جاوے نا، سورج غروب نہیں ہوندہ، بدلاں دے پیچھے آ جاتا، بدل ہٹن تو ہمیں موجود ہوندہ بلا تشبیہ۔ کہندے جی میں بدلاں دے پیچھے سورج موجود ہوندہ ہے، موت دے پردے دے پیچھے بھی حضور دی روح او میں موجود ہے۔ اور اساں سنیاں دا مسلک ہے، کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و اقامت، باقاعدہ روض پاک دے اندر صحابہ پاک جمع ہون دن، آزان ہوندی ہے، تکبیر ہوندی ہے، حضور صحابہ نو باقاعدہ عالم برزخ دے اندر جماعت کرو۔ اور دلیل تقریباً سارے نو آندی کہ سعید بن مسیب پاک فرماندن میں دیوانہ بن کے تابعی ہیں، دیوانہ بن کے مسجد وچ بیٹھ گیا، یزیدیاں نے حملہ کیتا، 3 دن مسجد نبی پاک تے نہ اذان نہ اقامت، لیکن فرماندن حضور دے روضے پاک کچو باقاعدہ اذان دی آواز بھی آندی آئی، جماعت دی آواز بھی آندی آئی، حضور زمین دے تھلے عالم برزخ جماعت کران دیاں، میں زمین دے اوتے کھڑے ہو کے حضور کے پیچھے نہ، حالانکہ مقتدی تے امام دے درمیان اگر کوئی 5-7 گز دا فاصلہ ہوئے نہیں ہوندی جماعت، یہ تو جہان ہی بدل گیا۔ مقتدی زمین دے اتے ہے، امام سونا عالم برزخ ہے، دست تا حضور جتھے بھی جماعت کرامے نو غلام پیچھے۔ جاگ رہے شیر بھی میں نو آن دین، لیکن میں علماء نو نظرانہ دینا ہے اور سچیاں حدیثاں پیش کرنی ہیں۔ سانو کہندے ہیں جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دے، اپنا دسنا ہے کہ سنی قرآن حدیث۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ سرکار فرمان دے حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو، اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی۔ جیڑا ٹھنڈک مند ہے وہ سبحان اللہ کہے، یہ آواز اچھی ہو تو رزق وچ برکت، عمر وچ برکت، صحت وچ برکت، پکا نمازی بن جاوے، گھر کا ماحول پاکیزہ،
مدینے پاک جائیے، پھر آئیے، پھر جائیے، پھر آئیے، پھر جائیے، پھر آئیے، پھر جائیے۔ ایس والیم تے سبحان اللہ رکھو گے تے تقریر ہو۔ پاخون مولوی دا سکا تے چھٹان چھٹان توڑا بھی لگنے تے ساڈا ایمان ہے حضور روزے چ خوش۔ امام علی مقام دے قدم دی دھول نو کرونا سلام۔ پوچھو انہاں سونے ہیں کولو، امام حسین اتنے سونے ہیں کہ پانی پیندے نا تو ویکھن والے نو حلق دے وچوں پانی اتردا ہویا نظر آندا، بلکہ صحابہ پاک فرماندے ہیں کہ مدینے پاک دے اندر رات نو اگر گلیاں دے اندر بظاہر کدی اندھیرا بھی ہو جاندہ، حسین پاک تشریف لے آندے، آپ دے رخ زیبا دی روشنی تو گلیاں روشن، مسافر سفر طے کر دے آپ دے چہرے دی روشنی۔ اور ایک گل جنہ نے بھی کہی، آپ دی شہادت طیبہ تو بعد امی سلمہ فرمان دی، میں سنیا جن رو رو کے کہہ رہے ہیں مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود، کہ سرکار نے انہاں رخسارے نے چومے، انہاں دی جو لاٹا نکل دی ہیں بجلی دی ہیں۔ بس بھائی تھوڑی میری حاضری ہو، ساتھ لینا تے پھر سبحان اللہ ہی نہ کہنا، جیدی آواز اچھی اللہ کرے ہوتا موبائل بھی پاک، جوانی بھی پاک۔ یہ عشق حسین امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے علی مال قرآن، قرآن مالی، علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے، علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں، جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے، جیرا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا بھی کچھ نہیں۔ علی اور اتھے ہونا جتھے قرآن ہے، جنہ علی فیصلہ ہی نہیں کیتا پر قرآن دے سپارے کتنے ہیں، اتھے علی اور کتھے آنے سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کو۔ کوئی گل تو میں کہی ہے، ایک مسجد چلی کوئی نہیں، دوسری قرآن کوئی نہیں، سنی خوش نصیب ہے جنہ کو سونا علی بھی ہے سونا۔ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حضور فرمان دین علی تے قرآن دی یاری ایویں ہے کہ دو میں اکٹھے میرے کو حوض کوثر تے قیامت میں ویلیو ایک ایک جملے تو سبحان اللہ بندی ہے۔ حیدر علی نو کرا لینی ہے جو بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹوہاں چھڑ کے وہ علماء سامنے سنوا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چک کے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ اللہ دے نا دے بھی سبحان اللہ مگنا پہ، اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا، مولا تو بھی انہاں نال پیار کر، جیڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو انہاں نال بھی پیار۔ سونے دے کہنے برکت ہو گئی سبحان چاسن دی حضور دے غلامہ دے سامنے حدیثاں پڑھ دے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے کسے قبر اگ لگ جا، قبر تے کھڑے ہو کے کہہ دیو اللہم لا تعذب هذا المیت بحق آل محمد، یا اللہ آل نبی دا واسطہ عذاب دور کر دے، تواڈی دعا بعد وچ مکے گی، قبر دا عذاب پہلے۔ اے حدیث میں جہدے صدقے روٹی کھا رہے ہیں 10 محرم میں سیال کوٹ پڑھی، پھر جڑا والے بھی جا کے پڑھی، بڑی عظیم۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی
نافع فی سبعۃ مواطن احوال مزیمت 7 جگہ جتھے کسے کم نہیں آنا میری آل دی محبت نے کم گونگے دورے دی تے ہے مجبوری گونگے دی بھی مجبوری دورے دی بھی مجبوری اتنے تو حضور دے سونے غلام تندرست بیٹھے مینوں ہر جملے تے سبحان اللہ چاہیے کتھے کتھے آرے نبی کم آنا ہے عند الموت عند القبر عند النشر عند الحساب عند الكتاب عند الميزان عند الصراط بڑے عالم بن گئے شیر پڑھ لئیے جڑا سارے انو آنگ ہے سارے انو آنگ ہے اذان دیے جا اذان دیے جا شب و روز سجدوں اذان دیے جا شب و روز سجدوں اذان اسی کی مجھ پاتے ہو اذان جسے پنج تن کا اسی جسے پنج تن کا اچھی آواز حدیث پڑھ دیا کوئی یہ کہ نہ کہے کہ صرف شعر ہے حدیث ہے من صلی و صام فی الحرم وہو مبغض لأہل بیتی داخل النار سرکار نے فرمایا کعبے چ نمازہ پڑھے کعبے چ روزے رکھے سوا حاجت شریعت طبیعت کعبے تو باہر نہ آوے اگر میری آل دا دشمن ہے تو پکا جہنمی ہے کدے جلتی ہو سکتا چس کیتی نے ایک حدیث اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک یزیدی مولوی نو میں چیلنج کیتا ہے اس حدیث دی روح اور میں کیا اس حدیث دی روشنی دے اندر اپنا حلالی ہونا تو ثابت کر بھی کھا من لم یعرف اطرتی والانصار اما منافق او ولد الزانیہ او حملت بہی امہو من غیر طہر سرکار فرمان دیں جیڑا میری آل تے صحابہ دی عظمت نہ پچھانے یا منافق ہوئے گا یا زانیہ دا بیٹا ہوئے گا یا ماں دے پیٹے جو اس وقت آیا ہوئے گا جس وقت دی ماں پلیت آئی ہوئے پاک ماں دا پتر ہوئے حسین دا دشمن کدے ہو سکتا سبحان اللہ 35 منٹ میرا دورانیہ ہوندہ ہے تقریر دا 15 ہو گئے 20 منٹ آپ لانے نے سبحان اللہ کہو گے تیرا مسئلہ کیا ہے گلہ اتھوں سن کے تو کڈنیاں نہیں اتھے دل دی تختی تے لکھنی 3 حدیثاں شان صحابہ دی ہوئی پڑھ ساڈا مسلک نہ کانا نہ بھینگا نہ لولا نہ لنگڑا سجاکھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا
حب اصحابی فی قلبی، اللہ جس نو جنتی بناونا چاہے او دے دل وچ میرے صحابہ دی محبت پا۔ سبحان اللہ بندی، سبحان اللہ بندی۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا و سہارا۔ حضور فرماندے اللہ نے مینوں چن لے، صحابہ بھی چن کے دیتے، جمائی بھی چن کے دیتے، سورے بھی چن کے۔ ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی تینوں رب نے سونا بڑا نام دیتا ہے، تینوں کوئی پتہ ہے کہ حضرت علی پاک دولہا بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے؟ میں کہو ساڈا کلیجہ ٹھر دے، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد، رب سانو سڑن والیاں چوں رکھیا ہی نہیں، پر مجتہد صاحب تو جگرا رکھ، علی ہوئے جڑے دولہا بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے، صدیق ہوئے دے دروازے تے خود نبی پاک دولہا بن کے تشریف۔ سارے یار نبی دے یار غار دیا، سارے یار نبی دے یار غار دیا، پیار نبی نال صدیق دیالا ہستی چڑی عشق نبی ڈنگ مار کے سپ پہرے دار دیا، خود آکھے ناراض بھی نہیں ہونا، کئی گلاں نہیں کرن دیاں میں کر بیٹھنا پتہ نہیں لگتا، جی گھروں ڈر دینا ہو تو ایک گل گھر بھی کرنی، بیوی صاحبہ زوجہ مکرمہ معمرہ موقرہ محترہ، انہوں کہنا ہے کہ چشتی کہہ گیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گن، قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا، درود پاک پڑھ کے دسترخوان تے ناشتہ لا، اولاد قدم نہ چومے، چشتی دا نام بتا دیا۔ کیا نسخہ ہے بابا، کیا نسخہ ہے؟ ایو سبحان اللہ تا تو سائیں گھر آکھ سو میرا خیال جاگ رہے۔ شان صحابہ دی حدیثہ پڑھ رہے، دو پڑھی ہیں، تین دفعہ ہے، ایک اور پڑھی ہے، جی سبحان اللہ دل ہے تو میں 5 پڑھا، چلو ہے تو سن لو۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دیئے، حب عمر یمحو العصیان، میرے عمر دی محبت واڑے گناہاں نو مٹا، حب عثمان یقوی الایمان، میرے عثمان دی محبت واڑا ایمان مضبوط کر دی، حب علی یخمد النیران، میرے علی دی محبت جہنم دی آگ بجھا دے۔ چس کی تینے ایک حدیث اور پڑھ، ایک سادی گل بھی کر دے، علماء نو نظرانہ
چشتی؟ میں کہ جی آپ کو پتہ ہے زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جی عمر کہتے ہیں۔ کہ پھر تو پھنس گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا جملہ بولیا ہے، ٹھنڈی سبحان اللہ ایک بڑا جملہ کہتا ہوا، پھر عطا فرماؤ، پھر عطا فرماؤ۔ کہ زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہ عمر کہتے ہیں۔ کہ تو پھنس گئے ہیں۔ میں کہ کیویں؟ کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں، زندگی بے وفا ہے، بندہ مر جاتا ہے، معاذ عمر بے وفا۔ میں کہ چنگے سگرے کبرے رلائے نے، کوئی ساڈی بھی سن لے۔ کہ تو سنا؟ میں کہ زندگی نو عمر کہندے ہیں، جیڑا بچہ پیدا ہوئے ساہ نہ لوے، زندگی دے آثار نہیں، چیخیا چلایا نہیں، زندگی یعنی عمر نہیں آئے، اودا تا جنازہ ہی جائز نہیں، عمر تو بغیر تے تیرا جنازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جنازہ جائز کرانا ہی تیرے پیو نہیں منگنا پڑے گا کہ عمر پر حق ہے۔ او بیٹھے ہو میری سلوڑے علی قوم، سبحان اللہ۔ چشتی میں آپ کو پتہ ہے؟ جی حکم کرو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں؟ میں کہا جی کھلے ہوتے ہیں۔ اگے پھر تسی نماز کیوں بندے جی؟ لے لو، فطرتاً ہاتھ کھلے تھے تو نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھو۔ میں کہ ایڈے تسی مجتہد بن گئے ہو، اگر جمدے ہاتھ کھلے ہیں تو کپڑے بھی تو کوئی نہ۔ مجتہد صاحب ایک ہوندی ہے عادت، ایک ہوندی ہے عبادت۔ عادتاً ہاتھ کھلے ہوندے، عادتاً مننے ہوندے۔ آج تائیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے، فرشتیاں نے عادتاں لکھیاں، ہن ہاتھ بن کے نماز پڑھ، فرشتے لکھیں کہ عادت نہیں کر رہے، عبادت۔ یہ ساریاں عادتاں ہی نہ لکھائی جا، کوئی عبادتاں بھی لکھا۔ سارے نے مل کے پڑھنے، پڑھنے کوئی کنجوسی نہیں کرنا۔ اور یہ شعر 20 سال ہو گئے میں پڑھتے ہیں، حدیثاں نمیاں پکا لینا، شعر وہ پرانا ہی۔ بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار بن یار نبی دیا، بن یار نبی دیا، یو فیصلہ پنجاں تے، بندہ سدھا جیا موٹیاں موٹیاں گلاں کرنی، بے نماز ہو کے مرنا یزید کا کم ہے، نمازی ہو کے مرنا حسین دے غلام۔ اور خود نماز پڑھنا کمال نہیں، میرے جملے تے غور کرو، خود نماز پڑھنا کمال نہیں، گھر والے نو پڑھانا کمال۔ یہ میری گل نہیں، قرآن دی گل ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میں خود بھی نماز تے استقامت کرو تے گھر والے نو بھی حکم دیو۔
بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ چشتی کہ جی وہ دیکھو نا، حضرت علی پاک کو حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور میں کہ پھر میرے کو نہیں سن لے کہ تو سنا لے، میں کہ اس حدیث کی سب تو پہلے علی پاک نو مبارک ہی حضرت فاروق اعظم نے بخا بخا اصبحت یا علی انت مولا یا و مولا کل مومن، جدو حضور نے ام غدیر تے مولا علی پاک دی ولایت دا اعلان کیتا، پاک عمر تشریف لے آئے، فرمان لگے علی واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، انج نہیں دلہ وچ رکھ کے پیار مولا علی دا، رل کے دلاؤ نعرہ یار مولا علی دا، من کنت مولا، نعرہ حیدری۔ ایک کہنے لگا چشتی میں کہ جی وہ دیکھو نا چشتی صاحب، اللہ بھی مولا علی بھی مولا، اور شرک کس کو کہتے؟ تسی رب والی صفت علی نو دے چھڑی، میں کہ کملے اسی کی دینی آئی، خود نبی پاک نے اعلان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں جی کوئی دلیل دے دے، میں کہ حدیث تو بڑی کیڑی دلیل لینے، یہ کوئی سادی جی دلیل دے دے، سادی دے دے کہ اللہ بھی مولا علی بھی مولا، تو میں کہ قرآن شریف ہے انت مولانا، قرآن دی آیت انت یا اللہ تو ساڈا مولا ہے۔ ہن مولانا صاحب دا بیٹا مدرسے تو پڑھ کے آیا، 10 سال زکات دے ٹکراں تے پلدا ہی رہیا، پڑھتا ہی رہیا، فارغ ہو کے آیا کہندے نے مولانا صاحب آئے، او جیڑا زکات دے ٹکراں تے پلے آئے او مولانا بنیا بیٹھا، جیڑا نبوت دے در سے چلی پڑھیا حالی مولا ہی نہیں بنیا۔ صدقے ہوئے تو ابے سبحان اللہ کہن تو اور مولا علی پاک دے مولا ہون دا اعلان رب نے خود قرآن وچ سنو سنو واہ واہ سبحان اللہ۔ علی پاک نماز پڑھ رہے، ایک سائل آ گیا، حضور سارا مدینہ پاک پھریا خیرات نہیں ملی، تو اڈے ہوندے ہیں بھکھے مری، آپ اتنی دیر رکوع چلے گئے، چاندی دی 4.5 ماشے دی آپ نے ایک نگ والی انگوٹھی پہنی ہوئی، عملے یسیر نال انگوٹھے دی تڑ دے کے اتار کے سٹی، اس سائل لے گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل ویکھ میرے علی نے نماز زکات دے چھڑی ہے، جا قرآن لے۔ سبحان اللہ کہو گے تو قرآن پڑھ۔ بے نیاز فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ انما کلمہ اثر ہے، یقینی بات ہے، اللہ بھی تو آڈا مولا، او دا رسول بھی تو آڈا مولا، اور اللہ فرماندا ہے جے نا نماز دے وچ رکوع دی حالت زکات دیتی وہ بھی تو آڈے مولا۔ اولی جی اس آیت دا شان نزول تو دس دے کہ کس نے نماز زکات دیتی ہے، تینوں پتہ چل جاوے گا۔ 35 منٹ تو زیادہ ہو گئے میرے خیال، سبحان اللہ سبحان اللہ 5 منٹ اور لا دے۔ چولی اڈ کے خیرات منگ رہے ہیں، کسی دی دھی بہن تے غلط نظر رکھنا یزیدیاں دا کام ہے، تو حسینی لوگ انج نہ کمن کہ لچی راندا دودھ پین والا جا رہے ہیں، تیرے موبائل تے تیری جوانی نو ایک کہ لوگ کہن پاک ماں دا دودھ پین والا، ناراض ہو گئے؟ ہو بھی جاؤ گے تو میں کو دانے لینا۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھ رہے ہیں، خدا دی قسم ہے نہ شعراں تے میں اگلے دن بھی کھچڑی پڑھیا، سید ہاتھ چوم رہے
اسی کس باغ دی مولی ہیں. شعر بڑا اچھا ہے اور اس تو اچھا میں نے شعر آندہ ہی باہمیں تھکاوٹ دی وجہ پڑھیا نہیں جانا پر ہے سچا موتی. سوار دوش نبی کو حسین کے اچھی آواز سینے دا زور. ایک کہہ لگا چشتی میں کہ جی کہ حسین پاک نے نیزے تے قرآن پڑھے کہ جی پڑھے. عقل تو نہیں مانتی کہ کیوں؟ دیکھو نا سر انور کوفہ میں ہو، جستے اقدس و اطہر و انور کربلا میں ہو، سر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھے. عقل تو نہیں مانتی. میں کہ عقل ہوگی تو مانے. نہیں تو جواب دے دے مگر تیرا پیو ہی نہ تو ہو سکے جڑا جواب دے دے. میرے سر دے تاج علماء بیٹھے نے. مقام خیبر تے یہودی عورت نے بکری دیاں بوٹیاں بھنیاں اُدھے وچے زہر ملایا. کوئی مولوی انکار نہیں کر سکتا حدیث کا. زہر ملا کے حضور نو دیتا، معاذ اللہ سرکار کھان گے شہید ہو جان گے. ایک روایت مطابق 2 صحابہ پاک شہید بھی ہو گئے. اتنی تیز زہر آئی بوٹیاں دے وچ. لیکن قسم خدا دی جدوں سرکار نے وہ بھنی ہوئی زہر والی بوٹی زبان نہ لائی وہ بوٹی بول پئی. اتنے بنی ہوئی بوٹیاں ملیں دے نہیں تھے بندے نہیں پہ. پتہ بوٹی کی کہندی ہے کہ سونیا مینوں نہ کھاویں میرے اندر زہر ملایا ہویا. جی مولانا جس زبان نہ لگن والیاں بنی ہوئی بوٹیاں بول دیاں حسین نے تا 7 سالوں زبان چوسی ہے. لے دے بھنی ہوئی بوٹی دا بولنا من گئے. بیٹھے ہوتا سبحان اللہ کہہ رہا. چس آ گئی ہے کلیجہ ٹھر گئے. 10 منٹ میں اور لانے نہیں بس حضور بیٹھ جاؤ بڑا لنگر ہو. سبحان اللہ کہو گے. مالک صدقہ لے بیت صحابہ پاک داج میرے سمیت کوئی بھی خالی نہیں. سب بیمارانو شفا دے دے، سب دکھیا دے دکھ دور کر دے، سب پریشان عالمیاں پریشانیاں دور کر دے، سب دے رزق حلال برکت دے دے. الہی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں بچیاں دے نصیب سونے کر دے. کوئی بے اولاد ہے وڈی عمر والا قاری بیٹا دے دے. ایک صدقہ ماشاء جی چلو سونے فرما رہے ہیں پہلے شعر پورا کر. بڑا شعر. مولوی کو 5000 مسیح دا منگو مولوی دی جیند نکلتی. مولی جی تو ٹکیاں دا سخی نہ ہویا. میرا حسین علی اکبر دا سخی، علی اصغر دا سخی، اونو محمد دا سخی، قاسم ابراہیم دا سخی، اپنے بھائی ابو بکر دا سخی، اپنے بھائی عثمان بن علی دا سخی، اپنے بھائی عمر بن علی دا. اور شعر سن تھوڑی جی تمید بننی. شعر بڑا اچھا ہے. قدم قدم پہ کیا
قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین یا اللہ جی رائی سے پڑھے مدینے باغ جا کے پڑھے شہادتوں کے سخی کو شہادتوں کے سکون قلب میں تواڈی دعا نال تحدیث نعمت 3.25 کروڑ ذاتی جیب وچوں مدرسے تے لائے 3 لاکھ نہیں 3.25 کروڑ 1.25 کروڑ دی جگہ آئی ہے 35 مرلے شہر دے وچ 1.5 کروڑ اتنے لایا ہے 8 کمرے مسجد نبی پاک دی طرز دا برآمدہ تہ خانہ اتنے مسجد نبی پاک دی طرز دی سونی مسجد ہوں مولوی 3.25 کروڑ دین تے لائی بیٹھا ہے قیامت دی نشانی نہیں ہوں قیامت آئی سمجھو بس بس بھائی اللہ سبحان اللہ اچھا کرو ایک گل سادی تے 2 سچیاں باتاں اے بھی سچی ہے جڑی میں کر رہا امیر المومنین حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سب کو رضی اللہ تعالی دیہاتی آ گیا عربی بدو السلام علیکم یا امیر المؤمنین وعلیکم السلام یا اخی بھائی جی کیویں جی گورنر بننا ہے کون کہندا ہے بدو دیہاتی پینڈو میں اگلے دن ایک مجمع کے بڑے سیاسی لوگ وڈے وڈے ڈھڈ والے تو بڑے میں تو اتنے ہی آخیا میں آخیا جس 4 لاکھ دی 4 کروڑ دی پجاروں تے بہ کے تو غریباں تے ظلم کرنا ہے اس طرح دے ڈاکے مارنا ہے ایسیاں پجاروں تے میں مدینے پاک وچ ویکھ آیا بدو سبزی بھی چیندے بھائی سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ کو میرے کریمہ نو اللہ سلامت رکھے جنہاں نے بلا کے تمہاری زیارت کرائی تھے چس گل جڑی میں کرنا چاہنا گورنر بننے چاہتا ہوں عمر پاک نے فرمایا بنا دینے حضور کوئی شرط فرمایا قرآن یاد کر کے آ اتنے تو پتھا لو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھا لو جی ایک بیٹا دین نو ہی تے دے دے قرآن حفظ کر کے آ بڑا عرصہ گزر گیا وہ نہ آیا آپ ایک علاقے گئے تو پھر دوڑ السلام علیکم وعلیکم سلام نیاز تو بعد آپ نے فرمایا تو وہ نہیں جڑا گورنر بنے آیا سا جی حضور قرآن شریف حفظ کر لے جی کر لیا آ تینوں گورنر بناؤ اس اگر سونے سانو قرآن دی دولت مل گئی اسی گورنری جنوں پنجتن نال پیار نہیں جیڑا چون یاراں دا پنجتن نال پیار نہیں چاہوں یاراں دا لکھ نفل نمازاں لکھ لمے سجدے جے آل نبی دا جنوں پنجتن نال اوتے کلمے دا جیڑا چو
جنت دے دروازے تے صدیق پاک، میزان عدل تے عمر پاک، حوض کوثر تے علی پاک، پل صراط تے عثمان غنی پاک۔ میں کہ مجتہد صاحب چارے پاسے تے سنیے دے پیر ملی کھلوتے ہیں، تو سا کی دے منہ کرے سو چس نہیں آئی جیڑی اچھی گل۔ دو حدیثاں، ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن تسی چس منا چھڈی۔ دو حدیثاں، ایک شان صحابہ پاک دی، ایک شان آل بیت۔ نانا جان ماشاءاللہ، ایک سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان۔ سبحان اللہ کو ایتھے لکھنیاں یوتا علیٌ عصا موسیٰ علیہ السلام من شجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرسہ اللہ تعالیٰ فی الجنہ۔ جنت دے اندر اللہ نے محبوب دے نام دا ایک درخت لایا ہے، او دے وچوں اللہ ایک سوٹا بناوے گا جی میں موسیٰ پاک دا سوٹا ہے۔ یوتا علیٌ، وہ سوٹا دے گا علی پاک، دار فرماوے گا یہ سوٹا لے کے نا حوض کوثر تے کھڑا ہو جا، لے مبغضی اصحاب محمد، جیڑا بھی صحابہ نال بغض رکھنا ہے ٹوکی یا آوانی نہ دے، اتھے او آوے جیڑا صحابہ پاک دا غلام، جنوں پنتن نال جیڑا چون یاراں دا رہ گئی، ایک میں پڑھنی ایک سونے دی فرمائش، چس نہیں آ گئی، لوگ شیراں دی فرمائش کر دیں، سونے نے حدیث دی فرمائش۔ راوی ہے متاخرین چو سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف کرما والا پیر۔ اکاڑے تو لاہور جائیے تو روڈ دوتے آستانہ پاک ہے کرما والا شریف، بڑا بڑا آستانہ، ہر سالوں میں انہوں بلاندے ہیں عرس پاک ہے۔ اور راوی ہے، کتاب دا نام آل رسول ہے، لکھن والا سید محمد خضر حسین شاہ صاحب چشتی منڈی بہاوتی۔ خامد بیوی دا جھگڑا ہو گیا حضور دے دور، خامد کوے بیٹا حرام دے، بیوی کوے باویں زمانہ جاہلیت دہائی میں خیانت نہیں کی، میں نے شرمندہ نہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام کو لائے، حضور نے دعا دا بیان سنے، پر اللہ ماشاءاللہ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے گفتگو کی تی سونے ہوں جی عیسیٰ علیہ السلام نو جمدیاں پتہ ہے کہ میری ماں پاک دامنہ ہے، برم بوالدتی، تو حضور توانو بھی پتہ ہے کہ میں پاک دامنہ، یہ اونا دا اتنا ڈوگا علم غیب ہے تو آڑے غیب دی عظمت متصلہ۔ حضور نے کہو میں نے شرمندہ نہ کرے، حضور نے فیصلہ نہیں کیتا۔ اتنی دیر علی پاک دا پگڑی آلا پتر امام حسن پاک سب کو رضی اللہ عنہ، صدیق پاک نے امام حسن نو موندے آتے چاہیا، اگوں سونے علی آگے، صدیق پاک نے ایک جملہ کیا، بڑا جملہ فرمان لگے، پاک علی اے حسن بیٹا علی دے چہرہ نبی۔ جتنا اچھا جملہ ہے اتنی سبحان اللہ نہیں ہے۔ امام حسن چھوٹی عمر ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ بچہ جہدے بارے شک آئی کہ حلال دے یا حرام دے، وہ دوڑیا، امام حسن پاک دے گوڑے ہاتھ رکھیا، ہاتھ چومیا، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ حرام کا ہوندہ میری آلدی تعظیم نہ کرتا، بچے نے میری آلدی تعظیم کی تھی، یہ معلوم ہے حلال دا بچہ ہے، حرام دا ہوندہ کیا معیار ہے، کیا بنانا ہے بابا، ہون تے حق بندہ ہے نا میرا سبحان اللہ۔ بس حضور میں جو اللہ رسول دا بڑا لنگر ہو گیا، بڑا لنگر، سبحان اللہ کہو گے تو مگی سونے دے مطابق ایک فرمان حضور دا بڑا اچھا فرمان، ہر فرمان سچا موتی،
اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب. حرام کھاویں گا دل مردہ ہوئے گا، حلال کھاویں گا دل ایویں کھڑے ہوئے جی میں گلاب دا پھول. چپ ہو گئے ہو کو خیر تے ہے، داغ چ کالا کالا تے نہیں. حسین نہیں ہوئے تے حرام کھاویں. ایک کھجور حسین پاک دے دہن مبارک کے اندر صدقے دی آئی. نبی پاک نے کھجوری کٹی، ہر ذرہ کٹ کے فرمان لگے بیٹا حسین انما ہی اوصاف الناس، اس صدقہ مسلمانہ دے مال دی میل ہوندا، سید میل نہیں کھاندا. ہن واقعی آخری گل نہیں تو پھر اگلے سال انشاءاللہ سبحان اللہ کہو گے تو میری کیا بساط ہے. تو نہ پاکاں دا ذکر کتنا میٹھا ہے کہ شاید بھی اتنا میٹھا نہ، اور اللہ کیتا پورے سال واسطے روح تے ایمان تے دین نو تے قلب نو غذا مل گئی ہے. یزید مریا کیوں ہے؟ سادے لوگ جٹ میری طرح وہ سوال کریں چشتی جی بڑیاں تقریراں کر لیندے ہو، یزید نے جو اتنا ظلم کیتا او دے نال کی بنی؟ میں کہ مختلف روایات ہیں، پر جیڑی روایت مینوں چس دیندی ہے میں وہ سنا. سید صاحب نے ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب جڑے لاہور والے سید دے نام تے معروف نے، ہزارہ محدثین دے استاد، اعلی حضرت علیہ رحمت خلیفے دے شہزادے. آپ نے لکھے کہ یزید کتے دا دل ایک عیسائی لڑکی تے آ گیا، چٹی چمڑی آئی، انہیں سرجون نامی ایک جاسوس گھلیا کہ جا وہ گل بات کر. سرجون آیا، انہیں کہا میں ملکہ بنا اور میں کی چاہنی ہے، پر یزید نو کمی وچوں دلالی کڈے فوجیں پیچھا رکھے، جے محبت کرنی ہے تو کل آوے. یہ ٹر پہ خر مستی چڑی ٹر پہ. شام مغرب تے عشاء دے درمیان اتنے پہنچیا، اس لڑکی نے خنجر پنڈلی دے نال بنیا، اتو شلوار دا پہنچا کر کے چھپا کے اے دے نال مغرب تے عشاء دے درمیان گھوڑے تے بہ گئے. حمص شہر دے قریب دشت حوارین، بڑا ٹھنڈا مری والا موسم، اتھے اتریا. یہ شراب پیتی ودائے کتا ٹھٹھا بے ہوش ہو گیا. اس لڑکی نے خنجر چھکیا، پہلے دا ڈھڈ چیریا، پیٹ پھاڑیا، پھر دی چھاتی دے بہ کے انہیں ایک تاریخی جملہ کیا عیسائی لڑکی نے، کہنے لگی یزید کتے آ، یہ تو آلے نبی نے نہیں بنے ہم میرا تو گھڑا مرے گا چھوڑی پہ. جنوں پنجتن نال پیار نہیں، جیڑا چون یاران دا ماشاءاللہ. خطیب صاحب قبلہ صدر گرامی تھوڑا خلوص آئی کہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں، ورنہ اگلے تا سانو لاہور اچا لے آئی. لیکن کرم ہے محبوب، انہیں دنوں زور دے گن گانے کوئی مائی دا لار روک ہی نہیں سکتا. سکھا بڑا لطف آیا ہے کہ میں الحمدللہ تھوڑے دامن اصلاحی مضمون بھی کچھ پایا ہے، اصلاح عقائد بھی، اصلاح اعمال بھی.